ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سائنس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا تجسس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو بظاہر تو بے معنی لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی سائنس کا علم ہر متجسس شخص کو ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور سوال ہے کہ کیا ہوگا اگر سورج اچانک غائب ہو جائے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں، پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیسا ہوگا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو چلیں ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اگر اچانک سورج غائب ہو جائے تو تب بھی زمینی باشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی۔ یہ روشنی محض 8 منٹ تک برقرار رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ لگ بھگ 1.5 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اس فاصلے کو طے کرنے میں روشنی کو 8 منٹ کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ جی ہاں، سورج کی روشنی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ 8 منٹ پہلے سورج سے روانہ ہوئی تھی۔ یوں اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز رفتار شے کہلاتی ہے وہ بھی کچھ وقت کے بعد زمین تک پہنچتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر زمین سورج کی کشش کی وجہ سے اس کے گرد محو گردش ہے تو جیسے ہی سورج غائب ہوگا اسی وقت زمین بھی اپنے مدار سے ہٹ کر ایک سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت پڑھا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کائنات میں زمان و مکان کی ایک چادر موجود ہے۔ جس چیز کا جتنا زیادہ مادہ ہوگا وہ اس چادر میں اتنا زیادہ خم پیدا کر دے گی، اور اس کے گرد ڈلوان پر چھوٹی چیزیں جن میں سیارے، سیارچے وغیرہ شامل ہیں گردش کریں گی۔ آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی مادہ کسی چادر پر حرکت کرے یا اچانک غائب ہو جائے گا تو اس چادر میں لہریں، جن کو گریویٹیشنل ویوز کا نام دیا گیا ہے، بنیں گی، اور ان لہروں کے پھیلنے کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غائب ہونے کے 8 منٹ بعد ہمیں اس کے غائب ہونے کا علم ہوگا، ساتھ ہی ساتھ 8 منٹ بعد ہی زمان و مکان کی چادر میں خم ختم ہوگا، اور اس وقت زمین اپنے مدار سے ہٹ کر سیدھے راستے پر رواں ہو جائے گی۔ سورج کے غائب ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ سورج زمین پر روشنی کا واحد منبع ہے، اور اس کے غائب ہونے کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما لے گی۔ عین ممکن ہے کہ چند دنوں میں پورے کرۂ ارض پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ تھا جواب کہ اگر سورج غائب ہو جائے تو کیا ہوگا، لیکن سورج کی موت باقی ستاروں کی طرح ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے مرکز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے درمیان کیمیائی عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے روشنی اور حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں کچھ اور معدنیات بھی بنتی ہیں جن میں لوہا بھی شامل ہے۔ ان کے بننے کی وجہ سے سورج کا حجم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد سورج کا حجم اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ نظام شمسی کے پہلے 2 سیاروں عطارد اور زہرہ کو تو اپنے اندر نگل ہی لے گا، تاہم زمین بھی سورج میں ضم ہو جائے گی۔ سورج اس حالت میں انتہائی لال دیو کی طرح ہوگا، اسی وجہ سے اسے فلکیاتی اصطلاح میں ریڈ جائنٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں پہنچنے کے بعد سورج مزید بڑا نہیں ہوگا بلکہ باقی ستاروں کی طرح پھٹ جائے گا، اور صرف اس کا مرکز جو اس وقت اس کے اپنے حجم سے قدرے چھوٹا ہے
وہ رہ جائے گا، چونکہ وہ چھوٹا اور سفید روشن ستارہ ہوگا، اس لیے اسے سفید بونا ستارہ یا وائٹ ڈوارف کا نام دیا جاتا ہے۔ سورج کے پھٹنے کے بعد خلا میں بکھرا مادہ بالکل اسی طرح ہی لگے گا جیسے آج ہم آسمان میں نبولا دیکھتے ہیں، جن میں سب سے مشہور اورائن نبولا ہے۔ اس کے بعد یہ مادہ ضیاء نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اور بہت سے ستارے وجود میں آئیں گے۔ سورج کے موت کے وقت اور اس کے بعد یقیناً نہ زمین کا وجود ہوگا اور نہ ہی زمین پر بسنے والے لوگوں کا کوئی پتہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تب تک ہم انسان کائنات کے کسی اور ستارے کے گرد کسی زمین کی کھوج کر لیں اور وہاں منتقل ہو چکے ہوں اور وہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔